اعتبار کی بات ہو رہی ہے. آپ لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے اوپر آپ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن سر وہ تو آپ کو ریلیف دے رہے ہیں. دیکھیں نیب ترامیم کیس جو ہے اس میں انہوں نے جسٹس اطہر بن اللہ کو بینچ کا حصہ بنا دیا. اب یہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں انہوں نے فل بینچ بنا دیا. سر اور کیا چاہتے ہیں بس؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ تھا, چیف جسٹس گلزار صاحب نے, اس نے یہ واضح ایک باقاعدہ ججمنٹ موجود ہے کہ جو کیسز عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف ہوں اس میں قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں بیٹھنا چاہیے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اچھا اس سے آگے چلتے اس وقت خان صاحب وزیر اعظم تھے نا, اب تو نہیں نہیں, اس کی بات کر رہا ہوں میں, اس کے بعد ججمنٹ ہے. اس وقت وزیر اعظم تھے. چلے آپ کی میں بات مان لیتا ہوں, لیکن یہ نہیں ہے. دوسری بات سن لیں میری بات آپ. اب ایک بٹ سے میں گزارش کر لوں. اب دوسری یعنی کہ گلاؤں کر دینے جنہیں سپریم کورٹ نے حملہ کیتا ہے. اچھا گزارش یہ ہے, بٹ صاحب ایسا نہیں, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. یہی بڑی پریشانی ہے. میں اچھا جو آپ کی پارٹی میں پیپلز پارٹی سے بہت سارے آئے ہیں ان پہ یہ پریشانی ہے, تو بسرا صاحب کے پاس تو اچھا بٹ صاحب ایک ہی ہوتی ہے. اچھا ایسی بات ہے نا, پھر دیکھیں بات پارٹی میں مجھے خوشی. اچھا بات ٹھیک ہے. آپ دوسری بات بہت سیریس بات ہے. دوسرا آپ نے پتا کہ جس جو بلے کا نشانہ ہمارا چھینا گیا تھا اس بینچ میں خود ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اور ان کے ساتھ جسٹس مظہر صاحب تھے. آپ کے ان دکھوں سے آگے چلتے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فل کورٹ مخصوص نشستوں پر جو فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا, اسی پہ بات کر رہا ہوں, بات مکمل کر لیں. ہم کیوں کر رہے ہیں, بالکل ہم نے ڈسکس کیا ہے, ہماری کور کمیٹی کا فیصلہ ہے. تیسری بات, ہماری ایک بڑی واضح لائن ہے کہ اچھا ہمیں ایون فیلڈ ملنا تھا, گراؤنڈ نہیں ملا. آروز کا فیصلہ تھا, ہمیں نہیں دیا گیا, اس پہ مسئلہ کیا. اچھا فل کورٹ ہے اس میں تو موجود ہوں گے نا. وہ بات تو سن لیں سر, آپ خود وکیل ہیں, وہ بجٹ کی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں فل کورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا فل کورٹ میں بتا دیتا ہوں کیا مطلب ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا جب جو تینوں ججز تھے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا, ان میں سے جسٹس منیب صاحب نے کہا کہ 7 ججز کا بینچ بنائے جو موسٹ سینئر ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, ابھی پچھلے دنوں عدت کا کیس تھا, کمپلیٹ ہو گیا کیس. سن تو نہیں, ایک فکرہ میں بہت تھرڈ کلاس بات ہے کہ ان لوگوں نے نکاح پہ نہیں, میں کیوں بات کرنے لگا, سن لے ریلیٹڈ کیوں ہے. وہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہیں ان کو باقاعدہ اپلیکیشن دی مانیکا صاحب نے ڈیورنگ جب اپیل چل رہی تھی, انہوں نے خارج کر دی کہ میں آپ کا کیس سنوں گا. جب فیصلے کا دن آیا اس نے اپلیکیشن دے دی, ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا جج صاحب نے, انہوں نے فوری طور پہ وہ درخواست مات کر دی. سپریم کورٹ میں تو نہیں ہے نا کیس. مجھے یہ بتائیے آپ کو کیوں اعتبار ہے کہ فیصلہ آپ کے حق بھی آئے گا, آپ کے خلاف بھی تو آ سکتا ہے, اور پھر اعتراض نہیں کر سکتے, ماننا پڑے گا. صاحب پہ ہمیں اعتماد نہیں تھا, ہے اور نہیں ہوگا. اس کی وجہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ سیریز آف کیسز ہیں. ابھی پچھلے دنوں خان صاحب پیش ہوئے تھے کورٹ میں, انہوں نے کیا کہا, ویڈیو لنک, انہوں نے کہا کہ ہمیں فل کورٹ بنا دیں 9 مئی پہ, فل کورٹ بنا دیں. سن لیں, انسانی حقوق کے حوالے سے درخواستیں ہماری پڑی ہیں, 8 فیب کے حوالے سے بنا دیں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا ہوا ہے, وہ یاد نہیں ہے. آپ آئین کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. آئین کہاں ہے, جہاں بھی ہے اس میں سے پڑھ کے بتا رہی ہوں. آئین کا آرٹیکل 51 کی شق 4D جس میں قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کا ذکر ہے, اور آرٹیکل 106 کی شق 3C اس میں صوبائی اسمبلیوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا ذکر ہے. اب ان میں ایک لفظ دونوں آرٹیکلز میں استعمال ہوا ہے, سیاسی جماعت. تو بسر صاحب سیاسی جماعت سے مراد وہی ہے نا جو کسی ایک نشان پہ الیکشن لڑ کر آئی ہو. آپ اس سے اندازہ لگا لیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہائی کمیشن قاضی صاحب سے آگے پیچھے. قاضی صاحب کی بات بتاتا ہوں, ہائی کمیشن کو لکھ رہے ہیں پاکستان کا چیف جسٹس لکھ رہا ہے کہ میں نے فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے ہیں. اور دوسری بات کیا لکھ رہا ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کہہ رہے الیکشن کمیشن کے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے لکھتے ہیں کہ ہوئی نہیں ہے. آپ کی تنقید کا جواب دیا نا انہوں نے. کیا اچھا ان کا کام تھا یہ دینا, یہیں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. پارس پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بٹ صاحب جس جماعت کے نمائندے ہیں, بٹ صاحب ایسے خود بڑے ایکسپرٹ ہے ویڈیو بنانے کے اور آڈیو بنانے کے, شریف خاندان کا یہ. اچھا میں بات تو کر لوں, آپ میری بھی بنا سکتے ہیں, آپ میری بھی بنا سکتے ہیں. بڑا ایکسپرٹ جب ابھی ہم آف ایئر تھے یہ میرے پاس بات تو کرو. اچھا کرو. ججز کی, جنرلز کی, برطرف کروا دیتے ہیں, ایسے ویڈیو بنا لیتے ہیں. ارشد ملک انہوں نے بنائی تھی, میں نے بنائی ہے, میں اور کرتا ہوں, ایکسپرٹ ہے. میرے قائد کو اس سے غلط ابھی انہوں نے اون کیا نا کہ میں نے وہ ویڈیو بنائی. آپ اون کرتے ہیں اس ویڈیو کو. بات سن لیں, یہ نہیں بتائیں. ایک بات بتائیں, کیا خان صاحب جیل سے ٹویٹ کر سکتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے.
بھائی آپ سے سوال ہے. آپ سوال پہ سوال کریں, مجھے بتائیں آپ اون کرتے ہیں؟ نہیں, آپ اون کرتے ہیں اس ویڈیو کو. آپ اگلی بات پہ سر آپ کی بات ہی نہیں کر رہے, اگلی بات پہ آ جائیں نا. اس کا تو ہاں میں نام جواب بات تو سن لیں, بعد میں دوسری بات ہوگی. وہ دو کافی ہے میری, آپ تو بات سنیں سر. آپ سوال تو جواب تو دینا. کیا حمود الرحمان کمیشن اس وقت عمران خان نے بنایا تھا؟ کیا تحریک انصاف نے بنایا تھا؟ حمود الرحمان کمیشن جو کچھ اس ٹویٹ کے اندر ہے, اس ٹویٹ کے اندر غلط ہے کیا؟ ویسے مطلب ٹھیک ہے, ہم آپس میں بیٹھے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہوا اور یہ پیپلز پارٹی جو بیٹھی ہے جن کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت, میں حالانکہ پیپلز پارٹی میں رہا ہوں, اس وقت بھٹو صاحب کو آج جس طرح یہ ساری جو پارٹیاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہیں, اچھا بات تو سن لیں یار, ٹویٹ آن کر لیں, ٹویٹ آن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں خان صاحب نے وہ ٹویٹ نہیں کیا. ہم جو کچھ 1971 میں ہوا ہم چاہتے ہیں وہ پبلک ہو, آن دی فلور آف دی ہاؤس. آپ کی کسی کے کنٹرول میں نہیں. وی آر پراؤڈ آف اوور سوشل میڈیا ٹیم. دیکھیں انہوں نے ہماری پارٹی توڑ دی, ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی, ہم نے الیکشن تک ہماری سوشل میڈیا. آئی سیلیوٹ اوپنلی, میں میڈیا پہ کہتا ہوں آئی سیلیوٹ اوور سوشل میڈیا ٹیم, ہمارے واریئرز ہیں وہ. دوسری بات آپ میں پھر کہوں, عمران یہ مان جائیں کہ یہ بیچارے اب کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے, اب سازشوں کے ذریعے وہ خان صاحب غداری کر رہے ہیں, خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں, تو بھائی مقابلہ کریں, سازشیں نہ کریں. ناصر بٹ صاحب یہ بار بار آپ کو کہتے ہیں فارم 47 کی گورنمنٹ, کیسا لگتا ہے یہ تانا سنتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک بات سنیں, آپ بتائیں مجھے, میں بات بتاؤں, آپ میرے قائد کا نام لے رہے ہو نا, ابھی میں وہ جو عمران تمہارا عمران خان سنیں, اب آپ کا جو ایک منٹ یار بات سنیں, عمران خان کا اور نواز شریف اگر نہیں آ رہے ہوئے ان کو لے آئے فیصلہ, یار آپ کو حلف دے دیں ہم مان جائیں گے. آپ کس چیز کا حلف؟ یہ وہ جیتے ہوئے ہیں. اچھا حلف دے دیں. آپ مجھے بتائیں ایک منٹ, عمران خان سیتا وائٹ کا ایک منٹ پاگل ہو گیا ہے. سیتا وائٹ نے ایک بات کہی تھی کہ میں امانت دے رہی ہوں اس کے عمران خان کو کہ وہ بچی اس کی عمران خان کی ہے. اگر وہ یہ بات ثابت ہو جائے تو کیا یہ اس قابل ہے کہ جس کو اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے, یہ صادق اور امین ہے, بہت بہت شکریہ, یہ صادق اور امین ہے, اور جھوٹا آدمی کبھی بھی صادق اور امین نہیں ہوتا. پارس جہاں سے عمران خان نے